قوم کا ہیرو مورو میر بہر اور مگرمچھ۔ کراچی میں موجود ان 7 بھائیوں کی قبروں کی حقیقت کیا ہے؟ کراچی کے اندر 16ویں صدی میں ایک گاؤں تھا جو کہ گلبائی کے مقام پر واقع تھا، اور سمندر اس وقت گلبائی تک تھا، لیکن اب ہم سمندر کافی پیچھے چلا گیا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا ماہی گیر بھی رہتا تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ اس کے 6 بیٹے تو بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن ایک کمزور سا تھا، اس وجہ سے وہ ماہی گیری کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کے 6 بیٹے بڑیے ماہی گیری کے لیے نکلے، لیکن واپس نہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ اس پر جو کمزور بیٹا جس کا نام موڑو تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مگرمچھ سے گاؤں والے کی جان ضرور چھڑوائے گا، اور اس نے ایک لکڑہارے سے ایک پنجرہ تیار کروایا اور مگرمچھ کو پکڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے سب کچھ اپنے پلان کے مطابق کیا اور مگرمچھ کو ساحل پر لے آیا، جہاں گاؤں والوں نے اس مگرمچھ کو مار دیا اور اس کے پیٹ سے اس کے بھائیوں کی لاشیں نکالی گئیں اور ان کو ایک ہی جگہ پر دفنا دیا گیا اور اس کے بعد موڑو کی وفات کے بعد اس کی قبر بھی وہی بنا دی گئی۔ لوگ آج بھی اس 7 بھائیوں کے لیے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی قبریں آج بھی کراچی میں گلبائی چورنگی کے مقام پر دیکھی جاتی ہیں۔ جدید کراچی کی بنیاد 1729 میں کلہوڑا خاندان کے دور میں کولاچی جو گوٹ کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ گاؤں گلبائی کے مقام پر تھا اور سمندر اس وقت گلبائی تک تھا، گو اب پیچھے چلا گیا ہے۔ سمندر کے ساتھ آبادی کی وجہ سے ماہی گیری ان کا پیشہ تھا۔ بہت سادہ مزاج لوگ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ سمندر میں ان کے ساحل کے قریب ایک بھنور آیا اور وہ بھنور یہاں کا حصہ بن گیا۔ لوگوں نے اس بھنور کو کولاچی جو کن کا نام دیا۔ اس بھنور نے پتہ نہیں کتنی کشتیاں ہضم کیں۔ مشہور تھا کہ اس بھنور میں ایک مگرمچھ پھنسا ہوا تھا، اور بھنور میں پھنسنے والے لوگ اس کا لقمہ اجل بنتے ہیں۔ کولاچی سے 60 میل دور ایک گاؤں سونمیانی تھا، جہاں ایک مچھیرا اوپیو اپنے 7 جوان بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک ہنستا بستا خاندان۔ اس کے 6 بیٹے تو مضبوط ساخت کے جوان تھے، البتہ 7واں سب سے چھوٹا موڑو تھا جو سب سے زیادہ ذہین لیکن جسمانی طور پر معذور تھا۔ اسی لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سمندر میں ماہی گیری کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس دوران وہ ساحل پر بیٹھ کر جال بنتا تھا۔ روزانہ یہ 6 بھائی کام پر صبح فجر سے نکلتے اور مغرب سے پہلے لوٹتے۔ معمول کے مطابق ایک دن یہ بھائی سمندر اپنے کام پر نکلے۔ اس دن موسم صحیح نہ ہونے کے باعث موڑو نے منع بھی کیا کہ آج کام پر نہ جائیں، لیکن وہ چلے گئے۔ پورا دن گزر گیا، وہ واپس نہ آئے۔ سمندر پر موجود دوسری کشتیوں سے پتہ چلا کہ بھائیوں کی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ پورا گاؤں افسردہ تھا اور موڑو انتہائی غم و غصہ میں تھا۔ اس نے اسی وقت اس سفاق مگرمچھ کو مارنے کی ٹھان لی۔ وہ اس درندے سے گاؤں والوں کو بچانا چاہتا تھا۔ ذہین تو وہ تھا ہی، اس نے اپنے گاؤں کے لوہار سے ایسا پنجرہ تیار کروایا جس کے دونوں کناروں کو کانٹوں اور چھڑیوں سے مزین کیا۔ وہ خود اس پنجرے میں بیٹھ گیا اور رسیوں سے باندھ کر پنجرہ لٹکایا گیا۔ رسی کے دوسرے کنارے بیلوں کی سینگوں پر باندھے گئے۔ جیسے ہی مگرمچھ نے موڑو کو کھانے کے لیے منہ کھولا، میر نے رسیاں ہلائیں تاکہ بیلوں کی سینگوں کو آگ لگا دی جائے اور وہ بھاگیں۔ سب کچھ پر پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ مگرمچھ جال میں پھنس کر ساحل پر آ گیا اور اس کو گاؤں والوں نے مار دیا۔ ان بھائیوں کی لاشیں مگرمچھ کے پیٹ کو چیر کر نکالی گئیں اور ان کی قبریں گلبائی چورنگی پر بنائی گئیں۔ اس طرح یہ زمین اس خاندان کا قبرستان بن گئی۔ موڑو کی بھی قبر وہیں موجود ہے، اور جس کو آج بھی گلبائی چورنگی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس خاندان کے لیے بہت عقیدت رکھتے تھے کیونکہ موڑو ان کا نجات دہندہ تھا۔ یہ جگہ آج بھی 7 بھائیوں کی قبروں کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کہانی کے مختلف ورژن ہیں، لیکن قبروں سے اندازہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی، چاہے رائی کے برابر ہی ہو۔